اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کی ایک طاقتور ترین قوم کا مستقبل ایک ایسی جنگ نے طے کیا جو کسی باہر کے دشمن سے نہیں بلکہ اسی کے اپنے ملک کے لوگوں کے درمیان لڑی گئی، کیا آپ یقین کریں گے؟ امریکن سول وار صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ تھا، ایک تکرار جو آزادی اور طاقت، وحدت اور تقسیم، زندگی اور موت کے درمیان لڑی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے، ایک ملک جو ایک صدی پہلے آزادی حاصل کر چکا تھا، اچانک اتنی تباہی کا شکار کیسے ہو گیا؟ کیا یہ تقدیر تھی یا اسے روکا جا سکتا تھا؟ آخر تک دیکھیے، کیونکہ اس ویڈیو کے بعد آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ صرف امریکہ کی کہانی نہیں، یہ پوری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ تاریخ بورنگ ہوتی ہے تو بتا دوں، یہ جنگ کسی بھی ہالی ووڈ ٹریلر سے زیادہ ٹوسٹ رکھتی ہے۔ 1800 صدی کے شروع میں امریکہ ترقی کر رہا تھا، زیادہ زمین، زیادہ انڈسٹریز، زیادہ امید، مگر اس ترقی کے نیچے ایک گہری درار بھی تھی۔ نارتھ نئے دور کے ساتھ بڑھ رہا تھا، انڈسٹریز اور نوکریوں کا نظام چل رہا تھا، مگر ساؤتھ کا گزارا صرف ایگریکلچر اور غلامی پر تھا۔ ایک ملک جو خود کو لینڈ آف دی فری کہتا تھا، وہ کیسے ملین لوگوں کو غلام بنا کر رکھ سکتا ہے؟ سال 1860 میں ابراہم لنکن پریزیڈنٹ بنا۔ ساؤتھ کے لوگوں نے اسے اپنی طریقہ زندگی کے لیے ایک خطرہ سمجھا۔ ایک ایک کر کے ساؤتھرن اسٹیٹس نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور اپنا نیا ملک بنایا، کنفیڈریٹ اسٹیٹ آف امریکہ، اور اسی کے ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹ اب یونائٹڈ نہیں رہا۔ مگر کیا جنگ واقعی انویٹیبل تھی؟ 12 اپریل 1861 فورٹ سمٹر پر پہلی گولی چلی اور سول وار کا آغاز ہو گیا۔ شروع میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جنگ صرف چند مہینے چلے گی۔ نارتھ کے پاس فیکٹریز اور زیادہ فوج تھی، ساؤتھ کے پاس بہترین جنرلز اور گھر کا ایڈوانٹیج۔ مگر پھر آیا وہ دن جو تاریخ کا سب سے خوفناک دن بنا، بیٹل آف اینٹیٹم۔ ایک ہی دن میں 22,000 لوگ یا تو مار دیے گئے یا زخمی ہو گئے۔ اور سال 1863 میں لنکن نے ایمنسپیشن پروکلیمیشن کا اعلان کیا، غلاموں کو آزاد کر دیا گیا۔ یہ صرف ایک انسانیت کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایسی چال تھی جو پوری جنگ کا رخ بدلنے والی تھی۔ لنکن نے سوچا، اگر جنگ کرنی ہی ہے تو تاریخ بھی بدلنی چاہیے، اور اس نے کر دکھایا۔ مگر اس کے باوجود جنگ ابھی بھی اپنے انجام تک نہیں پہنچتی تھی۔ ساؤتھ اب بھی لڑ رہا تھا اور امریکہ کا مستقبل اب بھی دو راہوں پر تھا۔ کیا یونین جیت سکے گی یا امریکہ ہمیشہ کے لیے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا؟ سال 1863 بیٹل آف گیٹس برگ، ساؤتھ نے ایک آخری بار نارتھ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس بار وہ ناکام رہے۔ جنگ کا موڑ بدل گیا، مگر اس بار وہ ناکام رہے۔ اسی دوران لنکن نے اپنی مشہور گیٹس برگ ایڈریس دی، صرف 272 الفاظ، مگر ایسے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے۔ ایک حکومت جو لوگوں کے لیے ہے، لوگوں کے ذریعے ہے اور لوگوں کی حکومت ہے، کبھی تباہ نہیں ہوگی۔ سال 1865 میں جنگ کا انجام ہوا، کنفیڈریٹ اسٹیٹ ہار گئی، غلامی ختم کر دی گئی اور امریکہ ایک بار پھر ایک ملک بنا۔ امریکہ سول وار صرف ایک ملک کا مسئلہ نہیں تھا، یہ دنیا کی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔